بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے مظالم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جوسلن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سرخ سلاح لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جوسلن ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاح پھیر دی۔ چند لمحوں تک جوسلن ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے قلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسون کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی تھی۔ صلاح الدین ایوبی بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسون کے درس میں شریک ہوتا تھا، نتیجتاً اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر کو اسے بار بار ٹوکتے تھے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و سنا اور شاہ سواری سے کوئی رغبت نہیں، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف یعنی صلاح الدین کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے قد و حال دلکش تھے، مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ صلاح الدین کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا تھا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف یعنی صلاح الدین کی تمام عادتوں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ جوان ان کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف یعنی صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی، بڑی خوشی کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی خوش نصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ بہت سے لوگ تو اسی حسرت و امید میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمران کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ دربار داری کی رسمیں اور مصاحبت کی یہ انداز پسند نہیں، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا۔ میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دلدادہ ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا۔ تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑا عہدہ اور منصب اور جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی۔
کہ آخر وہ قاضی ابن ارسطون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں ڈال دیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ست الملک خاتون نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اس جواب کی امید تھی۔ بیوی کے لہجے سے انتہائی مسرت اور خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ ست الملک کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہیں۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش و خروش نہیں دیکھتا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور ست الملک خاتون اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ جب پہلے دن صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کی سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا۔ مگر صلاح الدین درباری امراء کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف یعنی صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کس امیر کی حق تلفی کی ہے؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کس امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا؟ اب کی بات سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کر بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے روب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ رہا یہ غلام تو دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر یہ بات ختم ہوئی تھی، مگر ابن مرقوم کے دل میں یوسف یعنی صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔